अज़ीज़ों, जब से नस्ल इंसानी जो है वो पैदा हुई या इंसान पैदा हुआ इस दुनिया के अंदर, तब से लेकर आज के दिन तक एक ख़ास मैसेज, एक ख़ास पैगाम खुदा की तरफ से जो है वो इस नस्ल इंसानी को इस रोए ज़मीन पर हमेशा मिलता रहे, हर दौर के अंदर मिलता रहे, हर नबी के ज़रिए से मिलता रहे, हर रसूल के ज़रिए से मिलता रहे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो खुदा एक ख़ास पैगाम जो है वो नस्ल इंसानी तक पहुँचाता आ रहा है, और जब तक मेरे ख़्याल से दुनिया है ये पैगाम चलता रहेगा। जब तक ये ख़ास तौर पर ये दौर चल रहा है, जब तक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को ले नहीं जाता, तब तक ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है, ये मैसेज समझ लो कि टॉप पर है, ये टॉप ट्रेंड पर है, समझ लें इसको, या टॉप पर समझ लें कि ये सबसे पहला मैसेज है जो किसी भी ख़ास तौर मज़हब का हो, कौम का हो, कबीले का हो, वो उनका तरीक़ाकार अलग हो सकता है, लेकिन वो मैसेज एक ही है। वो किसी भी तरह से वो पहुंचाते हों, वो मैसेज क्या है उसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। इस चैनल पर आप एक ज़बरदस्त सीरीज़ को जो है वो देखते हुए आ रहे हैं। अगर आपने वो सीरीज़ पीछे जो है वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आ गया होगा। हमने जो है वो गुनाह से शुरू किया था, और फिर करते करते गुनाह का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उससे अब हम छुटकारे की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि मैंने आपके साथ जो है वो बातचीत की इस बारे में कि उसका क्या तरीक़ाकार है कि हम गुनाह से निकलें, और उस वीडियो के अंदर हमने 2-3 चीज़ों को डिस्कस किया था। उन्हीं में से एक पहला स्टेप जो है आज मैं ख़ास तौर पर उस पर बात करने लगा हूं, जो मैं पहले कह रहा था कि एक पैगाम, और वो पैगाम क्या है? वो पैगाम है तौबा का। जब भी खुदा ने किसी नबी रसूल को चुना, उसको सबसे पहला ये पैगाम दिया कि नस्ल इंसानी को ये कहा जाए या उनको बताया जाए कि इस इंसान को तौबा की ज़रूरत है। तो आए आज हम इस लफ्ज़ तौबा को जो है वो शुरू करने लगे हैं, और पहली इस एपिसोड में इसकी गालबन 3 एपिसोड्स होंगी। एक वीडियो ये वाली है, इसके बाद वाली, और फिर इसके बाद वाली। 3 वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तौबा के बारे में समझाऊँ। तो इससे पहले कि हम इस बारे में सीखें, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को विज़िट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये खुदावंद के काम के लिए, खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए है, और आपका एक सब्सक्राइब जो है वो इसको दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। लाइक, शेयर, वॉच, ये सब कुछ करना आपके हाथ में है, आपकी उंगली के नीचे है। इसलिए ये वाला बटन दबाएं और इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। आएँ कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। मेरा नाम पास्टर आसिफ है। गॉड्स पावर गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से मेरा तल्लुक है। कुरंगी कराची के अंदर ये चर्च मौजूद है। आप हमसे मिल भी सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में से जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली आयत, जो बेस आयत हमने पढ़ी थी, वो थी इमाल की किताब में से। इमाल की किताब 2 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा है कि जब पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो आज हम लफ्ज़ तौबा को देखने लगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आपने थंबनेल पे देखा होगा, सच्ची तौबा नजात की पहली सीढ़ी है। यानी जब आप सच्चे तौर पर तौबा करते हैं। अब तौबा लफ्ज़ क्या, तौबा को हम किस तरह से समझे, ये क्या चीज़ है? क्या चर्च तब्दील करने का नाम है? क्या मिशन तब्दील करने का नाम है? क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है? नो, इन सारी चीज़ों का नाम तौबा नहीं है, बल्कि तौबा का जो मतलब और मकसद है वो कुछ और है। जब हम तौबा लफ्ज़ को यूनानी में देखते हैं तो वहाँ पर इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मीटा नोया। मीटा नोया, इस तरह का तलफ़्फ़ुज़ हो सकता है गलत हो, लेकिन इस तरह का लफ्ज़ जो है वो आता है। और इसका जब हम मतलब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है ज़हन की तब्दीली और ज़िंदगी का रुख तब्दील करना। यानी अगर आप खुदा से दूर जा रहे हैं तो आप अपना चेहरा मोड़ कर खुदा की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर आप गुनाह कर रहे हैं और गुनाह की सोच को छोड़कर आप खुदा की तरफ मुड़ जाते हैं और इरादा कर लेते हैं कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा, तो इस अमल का मतलब, इस सोच का मतलब, इस इरादे का मतलब, इस अहद का मतलब, इस जो आप वादा जो आप अपने साथ करते हैं, अपनी रूह के अंदर या अपनी स्पिरिट के अंदर, अपने जहन के अंदर, उसको तौबा कहते हैं, उसको रिपेंट कहते हैं, उसको कहते हैं रुख तब्दील करना, उसको कहते हैं अपनी सोचों को तब्दील करना। जब हम इसकी अहमियत को देखते हैं तो याद रखें, ये बाइबल मुकद्दस का
خاص طور پر یہ مرکزی پیغام ہے۔ اور جب جب نبی آئے، جب جب رسول آئے، جب جب لوگوں نے غلطیاں کی، گناہ کیے، تو خدا نے ان کو موقع دینے کے لیے ان سے یہ بات کی اور ان کو یہ پیغام دیا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ جب بھی ہم نے بائبل مقدس کو دیکھا ہے، پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، اس میں سے جب بھی ہم نے دیکھا ہے نبی رسول ہمیں یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کو رکھوں تو اس کا 4 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کلام مقدس میں سے 4 باب، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی منادی کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسی لفظ سے ہوا ہے۔ اور آج اگر کسی کو توبہ لفظ کی منادی کی جائے یا آج اگر کسی کو توبہ کے لیے کہا جائے تو وہ اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پاسٹر صاحب کوئی اور کلام سنائیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح جس کو آپ مانتے ہیں، جس کے آپ فالور ہیں، جس پر آپ یقین رکھتے ہیں، جس کو آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جب اس نے منادی کرنا شروع کی، جب اس نے وہ پیغام دینا شروع کیا تو وہ کلام کہتا ہے اس نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ کرنے والا کام ہے، یہ ایسا ہے، یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آپ کو صرف کلام سنایا جائے گا، آپ کو صرف بتایا جائے گا، آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آپ کو جواب دے دیا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کام کرنا آپ کا کام ہے۔ کلام کہتا ہے توبہ کرو، اور آگے لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اس کی وجہ بھی آگے بتا دی گئی ہے، لیکن آج ہم صرف توبہ پر بات کر رہے ہیں، اس لیے آسمان کی بادشاہی کو بعد میں کبھی سیکھیں گے۔ اگر ہم دوسرا تواریخ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی خدا نے پرانے عہد نامہ کے اندر پرانے عہد نامہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی یہ اس طرح کا میسج جو ہے وہ دیا، اور توبہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے توبہ کرنے کا مطلب آپ کا چرچ تبدیل کرنا نہیں ہے، توبہ کرنے کا مطلب آپ کا پاسٹر تبدیل کرنا نہیں ہے۔ لوگ توبہ نہیں کرتے، پاسٹر تبدیل کر لیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، چرچ تبدیل کر دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ڈینومینیشن تبدیل کرتے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے دل کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنی سوچوں کو تبدیل نہیں کریں گے۔ 7واں باب دوسری تواریخ کی کتاب اس کا 7واں باب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کی 14ویں آیت سے آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، اپنی بری راہوں سے پھریں۔ اپنی بری راہوں سے پھرنے کا مطلب توبہ ہے۔ ابھی میں نے بتایا جیسے چرچ تبدیل کرنا نہیں، اپنی بری راہوں سے پھرنا، یعنی جو کچھ آپ غلط کر رہے ہیں اس سے پھرنا یا اس سے الگ ہونا یا سائیڈ پر ہونے کا نام توبہ ہے۔ آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ توبہ کیا ہے۔ اب مرکز کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلا باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خوشخبری پر بھی بعد میں بات کریں گے، لیکن مرکز کی انجیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ توبہ کرو۔ اعمال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، جیسے ہی اعمال کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے اور پطرس اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے، روح القدس سے بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلا اس کا میسج جو ہے وہ توبہ کا ہے۔ سب سے پہلا اس کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بری راہوں کو چھوڑو۔ اور لوکا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک سٹوری لکھی ہے، وہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کے طور پر ایک بات بتائی گئی، اور میں چاہتا ہوں اس پر میں تھوڑا سا رک کے آپ سے بات کروں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ضرور اپنی بائبل کے اندر ان حصوں کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا یا ان کو پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوں گی، اور تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس، اور آپ کو یہ سیکھنے میں مدد کریں گی۔ 15 باب، لوکا کی انجیل 15 باب اور اس کی 4 آیت، 15 باب 4 آیت، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا۔ یہ بھیڑوں کی مثال دی گئی، آپ اس کو پڑھیے گا۔
کلام میں لکھا ہے گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا، جو خدا سے دور ہے، خدا اس کو اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند دیکھتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے۔ کلام کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت، 99 لوگوں کی نسبت نہیں لکھا، یہاں میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں، راست باز ہو کر بھی لوگ جو ہے وہ توبہ کی طرف نہیں آتے، وہ راست باز ہوتے ہیں یا کہلاتے ہیں یا نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 99 راست بازوں کی نسبت، 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، توبہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آج بھی لوگ توبہ کی حاجت محسوس نہیں کرتے، وہ حاجت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں توبہ کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم کس لیے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا مطلب تو شاید ایک مشن سے نکل کر دوسری مشن میں جانا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب تو شاید جب ہم توبہ کر لیں گے تو شاید ہم اپنے چرچ سے الگ ہو جائیں، شاید ہمارے عقیدے پر کوئی جو ہے وہ وزن آ جائے یا پریشر آ جائے۔ وہ لوگوں کے پریشر سے توبہ نہیں کرتے، خادم کے پریشر سے توبہ نہیں کرتے، چرچ کے پریشر سے توبہ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، حاجت، توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث راست باز اور گنہگار، راست باز اور گنہگار، راست باز ہیں پر توبہ کی حاجت نہیں ہے، وہ کہتے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک گنہگار جب اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے، جب اس سے یہ کلام ہوتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو کلام کہتا ہے کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ ہاللویہ۔ اس کو راست بازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہماری راست بازی کس کام کی ہے، ہماری راست بازی کسی جگہ پر کسی کام کی نہیں ہے، لیکن جو کام کی چیز ہے جس کے باعث آسمان پر خوشی ہوتی وہ کسی انسان کی، گنہگار انسان کی توبہ ہے۔ یعنی جب وہ اپنی راہ سے پھر جاتا ہے، یعنی جب وہ گھوم کر واپس آتا ہے، یعنی جب وہ خدا کی طرف سے دور جب جا رہا ہوتا ہے، رخ موڑتا اور خدا کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، آسمان پر کہتا ہے زیادہ خوشی ہوگی۔ آسمان پر کون ہے؟ فرشتے۔ آسمان پر کون ہے؟ میرا اور آپ کا آسمانی باپ۔ آسمان پر کون ہے؟ وہ ہاللویہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح۔ کلام کہتا ہے آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی جس دن ایک گنہگار اس زمین پر توبہ کرتا ہے، سوچ لیتا ہے، اپنی اسپرٹ کے اندر ارادہ بنا لیتا ہے، اپنے سوچوں کے اندر ارادہ بنا لیتا ہے کہ میں خدا کی طرف مڑ جاؤں گا، میں خدا کی طرف جو ہے وہ ریپنٹ کروں گا، رخ کروں گا، پھر جاؤں گا۔ اس دن آسمان پر خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان پر جانے کے لیے وہ ارادہ بنا لیتا ہے۔ آسمان والے اس بات کے لیے خوشی مناتے ہیں کہ اب یہ ایک شخص اور ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو آپ بھی خوش میں ہوتے ہیں، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کا خاص ریلیٹو مہمان آ رہا ہے تو آپ پہلے سے خوشی مناتے ہیں، پہلے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان پر اگر کوئی گنہگار جو کبھی آسمان پر جانے والا نہیں تھا، اگر وہ گناہوں میں پڑا رہتا وہ کیسے آسمان پر جاتا؟ اگر وہ گناہ میں پڑا رہتا کیسے اس کی امید ہوتی کہ یہ آسمان پر کبھی آئے گا؟ لیکن جب وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ توبہ کا سوچ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو آسمان پر خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں فرشتے اور خدا کے۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اگلی اس کی ایپیسوڈ لازمی دیکھیے گا کیونکہ ہم اس کو مزید سیکھنے والے ہیں۔ آج صرف ہم نے توبہ کیا ہے اور توبہ کی اہمیت کو سیکھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اگر برکت پائی ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس کو آگے بھیجیے گا۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ بلیس رکھے، یسوع کے نام سے آمین۔